أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون کیف تکفرون باللہ، تم کیسے انکار کر سکتے ہو اللہ کا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر کیف تکفرون باللہ میں ایک رائے تو ان کی یہ ہے کہ اللہ تعالی کی توحید کا بیان ہے کہ خدا کا انکار تم کر ہی نہیں سکتے، خدا کا کفر نہیں کر سکتے، شرک۔ کچھ حضرات اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اس آیت کریمہ میں روح سخن ان کی طرف ہے جو سرے سے اللہ کو نہیں مانتے، تو اللہ نے کہا کیف تکفرون باللہ، تم کیسے خدا کا انکار کر سکتے ہو؟ اور تیسری رائے اگرچہ کم مفسرین کی ہے مگر بڑی اچھی چیز انہوں نے لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالی کا بیان نہیں، نہ اس کی توحید کا، نہ اس کے سرے سے انکار کر دینے کا، بلکہ دوسرا جھگڑا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کافروں کا تھا قیامت کے بارے میں تھا نا، کہ وہ کہتے تھے مٹی میں مل جائیں گے، اب کس نے اٹھنا ہے، تو وہ بھی اللہ کی قدرت کا انکار تھا۔ تو یہاں پر بات قیامت کی ہے کہ تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو، یعنی اس کی صفت قدرت کا۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ، اللہ نے تمہیں زندہ کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تمہیں موت دے دے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تم اللہ کی طرف لوٹ کے جاؤ گے۔ کیسے انکار کرتے ہو اللہ کا؟ اور تینوں تفسیریں اپنے اپنے مقام پہ مناسب ہیں، تینوں طرف اکابر مفسرین رحمہم اللہ گئے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں پہلے دیکھیے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، کیسے کر سکتے ہو؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ، اللہ نے تمہیں زندہ کیا ہے، کوئی خدا کا شریک ایسا نہیں تھا جو تمہیں زندگی دے، تمہاری پیدائش میں خدا کی مدد کسی نے نہیں کی، اسی لیے 26ویں پارے میں ایک جگہ آیا ہے أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ، اللہ نے کہا آسمان میں میرے ساتھ کسی نے حصہ ڈال دیا تھا جب میں بنا رہا تھا، جب میں نے زمین بنائی ہے تو میرے ساتھ کسی کا ساجا تھا، کسی کا حصہ تھا، کوئی میرا شریک ہو گیا تھا۔ یہاں بھی ہوئی کہ تم کیسے شرک کر سکتے ہو اللہ کے ساتھ، جبکہ تم مردہ تھے، بے جان تھے، کچھ نہیں تھے، اللہ نے تمہیں زندگی دی۔ ثم یمیتکم، پھر اللہ تمہیں کیا کرے گا؟ موت دے گا، جو طبعی موت ہوتی ہے۔ ثم یحییکم، پھر اللہ تمہیں زندہ کرے گا، یعنی قبر سے اٹھا دے گا۔ ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اللہ کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ دو زندگیاں اور دو موتیں، ایک موت پہلے یعنی نہ ہونا، کچھ بھی نہیں تھا، پھر اللہ نے زندہ کر دیا، ایک زندگی، پہلے موت پھر زندگی، پھر اس کے بعد اب موت آ جائے گی، دو موتیں ہو گئی، پھر زندگی ملے گی، تو یہ دو زندگیاں ہو گئیں۔ اسی لیے قرآن میں ایک جگہ آیا ہے کہ وہ کہیں گے کافر کہ احییت نسنتین و امت نسنتین، اللہ تو نے دو بار ہمیں زندگی دی، دو بار موت دی، اور ہمیں اب بھیج دے دوبارہ، تیرے لیے کوئی معمولی بات ہے، کوئی بڑی بات نہیں یہ زندگی اور موت، اب ایک بار پھر بھیج دے اور ہم اچھے کام کر کے دنیا سے آئیں گے۔ یہ چیز ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، جس نے دو بار زندگی دی، دو بار موت دی۔ کون تھا جو خدا کے ساتھ اس کا مددگار تھا؟ کوئی نہیں تھا، اکیلا اللہ ہی ہے۔ یہ اس کی توحید پر، یہ توحید کی بات چل رہی تھی نا پیچھے بھی، لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا، ساری چیزوں کے بعد فرمایا تھا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا اور تم جانتے ہو اس بات کو۔ کہتے ہیں وہی توحید، اساتذہ کہتے تھے رحمہم اللہ کہ اسی توحید کو پھر یہاں لے آئے ہیں انہی دو آیتوں میں، تو وہ جو دعویٰ تھا اس کی یہ تنویر ہے، تنویر کا مطلب اس پہ نور پڑ رہا ہے، روشنی پڑ رہی ہے، اسی دعوی توحید کو دوبارہ لا رہے ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہوئی۔ دوسری تفسیر یہ ہوئی کہ تم سرے سے اللہ کا انکار کرتے ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ تم اپنے آپ پہ غور کرو، تم کیسے زندہ ہوئے؟ تمہیں جو موت آئے گی پھر کیا ہوگا؟ اور پھر جو دوبارہ اٹھائیں گے تو وہ کون اٹھائے گا؟ اس لیے یہ انکار کرنا کہ اللہ ہے ہی نہیں، یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے۔ تم اللہ کے پاس پھیرے جاؤ گے، لوٹائے جاؤ گے، خدا تمہیں بتائے
تیسری تفسیر وہ کہتے ہیں کہ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو، یعنی اس کی قدرت کی صفت کا، قیامت میں دوبارہ پیدا کرنے کا، جبکہ تم پہلے مردہ تھے تو پھر اللہ نے زندہ کیا نا، تو ایسے ہی اللہ اب تمہیں موت دے گا پھر زندہ کر دے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے حساب و کتاب کے لیے۔ تو جس مالک نے ایک بار کچھ نہیں تھے تم، پھر تمہیں پیدا کر دیا اور پھر ایک بار موت دے دی، تو دو موتیں ہو گئیں اور ایک زندگی ہو گئی، تو کیا خدا دوبارہ زندہ کرنے پہ قدرت نہیں رکھتا؟ پوری قدرت اللہ کے پاس ہے۔ یہ ہیں تفسیریں اس کی۔